اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل علم کے شرائط، جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا گیا کہ انسان یہ نسیان سے بنا ہے، مگر اس نسیان میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، آسمان اور زمین میں کسی چیز کو اللہ نے بے سود اور بیکار نہیں بنایا، تو ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے۔ تو نسیان کے سلسلے میں بیان کرنے کے بعد یہ خاص طور پر جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا، اس لیے اس کی طرف توجہ دی گئی کہ حفظ قرآن کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پڑھانے والا استاد اور پڑھنے والا طالب علم یہ دونوں ہی خوب اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن میں بٹھائے کہ جس کلام اللہ کو وہ اپنے سینے میں محفوظ کرنے جا رہا ہے، صرف اسے یاد کر لینا کافی نہیں، بلکہ اسے یاد کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اسے اپنے سینے میں اور اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ اسے محفوظ نہیں رکھتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کی طرف سے وہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں کہ تحصیل علم کے شرائط کیا کیا ہے، علم کے حصول کے لیے کیا کیا شرائط ہے۔ ان چیزوں کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ استاد اپنے طلباء کے سامنے جب کوئی طالب علم نیا آئے تو سب سے پہلے اس کے سامنے ان شرائط کو بیان کرے اور طالب علم سے کہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، سڑکوں پہ بازاروں میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچے ایسے ہیں جو ایسے ہی آوارہ گردی کا شکار ہے، مگر آپ کے والدین کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، انہوں نے آپ کو یہاں بھیجا، اب آپ یہاں پر آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے العلم نور من الہی، کہ علم اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اور یہ اللہ کا نور نافرمان کو دیا جاتا نہیں۔ لہذا اس بنا پر اگر تم اپنے اس مشن میں کامیاب رہنا چاہتے ہو اور اپنے اس تعلیمی مشن کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ان شرائط کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو وہ شرائط کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں سلف صالحین اور ماہرین تعلیم نے حصول علم کے لیے ان 6 باتوں کو لازمی قرار دیا ہے کہ سلف صالحین نے ان چیزوں کو لازم قرار دیا ہے جن چیزوں کی رعایت کرنے کی صورت میں طالب علم یہ گویا کہ علم کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہمارے سلف صالحین کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ حصول علم، خاص طور پر علم دین کا حصول، یہ اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا اندازہ انسان کو سوائے آخرت میں اس پر ملنے والے اجر کے کہیں نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے علماء میں محدثین میں سے امام ابن شہاب الزہری، ان کا ایک قول مشہور ہے کہ ایک لفظ کا سیکھنا پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تعلم ساعۃ، بعد میں کہ 1 گھنٹہ یا کچھ دیر علم کا سیکھ لینا، علم دین کا سیکھ لینا، اس کی فضیلت، اس کا اجر اتنا ہے کہ آدمی اگر پوری رات بھی عبادت کرے
تو اسے اتنا اجر نہیں مل سکتا ہے جتنا علم دین کے سیکھنے اور سکھانے پر اسے اجر ملتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ امام شافعی چونکہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، تو انہوں نے دو شعر کے اندر میں اس بات کو بیان کیا ہے، اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصيلها ببيان اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة استاد وطول زمان۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، تو علم کو حاصل نہیں کر سکتا ہے مگر اس وقت جبکہ تیرے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں اور تو 6 شرائط کا پاس و لحاظ رکھ لے، میں جس کی تفصیل ابھی اگلے مصرے میں تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ذکاء، ذہانت کا ہونا، حرص، جذبے کا ہونا، اس میں علم کے حرص اور علم کے لیے اپنے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہونا، وہ اجتہاد اور محنت اور جد و جہد کا کرنا، وہ بلغت اور ذات راہ کا ہونا، وہ صحبت استاد اور استاد کی صحبت میں اور اس کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنا، وہ طول زمانی اور طویل مدت تک علم دین کو حاصل کرتے رہنا۔ کہا کہ جب یہ 6 چیزیں طالب علم اسے اختیار کر لے گا تو وہ خود بخود علم کامیابی کے راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ چیزوں کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اب اس کی کچھ تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ ذکاؤن کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو بہت سارے ایسے طلبہ آتے ہیں جو بالکل غبی قسم کے ہوتے ہیں، جن کو کچھ آتا ہی نہیں، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم اپنے آپ کو غبی سمجھ لیتا ہے تو محنت چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ غبی تو نہیں ہوتا، بے توجہی کرتا ہے، استاد اس کو ایسا سمجھتا ہے کہ یہ غبی الذہن ہے، اس کو اتنا غبی کہہ کر ایسا غبی بنا دیتا ہے کہ وہ غبی نہ ہو کر بھی غبی بن جاتا ہے۔ سن کر وہ کہتا ہے کہ حضرت تو بول رہے تجھے کچھ آتا واتا نہیں، تو چاہنے والا نہیں، پوری زندگی پڑھے تو تجھے کچھ ہوگا نہیں۔ تو وہ سن کے اپنے ذہن میں یہ بات نفسیاتی اور سائیکولوجیکل طور پر اس کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ اپنے سے کچھ بننے والا اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ میں آپ کو گزشتہ کل کہہ چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة۔ 19-20 تو ہو سکتا ہے مگر ایسا کہ بالکل کچھ نہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی طالب علم ایک صفحہ آدھے گھنٹے میں یاد کرے تو اس کو ایک صفحہ یاد کرنے میں 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن یاد ہی نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ یاد ضرور ہوگا، کسی کو کم محنت میں ہوگا، کسی کو زیادہ محنت میں ہوگا۔ استاد کا کام ہے تشجیع، کہ کیسے وہ طالب علم کو اس پر ابھارے کہ وہ محنت کرے۔ ہمارے نصاب میں کتاب پڑھائی جاتی ہے عقائد نصفی، امام تفتازانی کی لکھی ہوئی ہے۔ تفتازانی کے سلسلے میں لکھا ہے کہ تفتازانی جب پڑھنے کے لیے گئے اپنے استاد کے پاس تو انہیں کچھ نہیں آتا، سالوں تک محنت کرتے رہے، بالکل اخیر میں بیٹھتے تھے، مگر انہوں نے محنت ترک نہیں، محنت کرتے رہے، دعا بھی کرتے رہے اللہ سے، محنت بھی کرتے رہے۔ سالوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے، اور ان اللہ لا یخلف الميعاد، اللہ وعدہ خلافی، اللہ فرماتے ان اللہ لا یضيع اجر المحسنین، کہ اللہ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں۔ تو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا تفتازانی، کیوں پریشان ہو؟ تو کہا کہ بس پریشان اس لیے ہوں کہ میں محنت کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں،
مگر اس کے باوجود مجھے کچھ آتا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دکھا کہ جا تو جو یاد کرے گا یاد ہو جائے گا، اور ایسا یاد ہوگا کبھی بھولے گا نہیں، اور ایسا سمجھے گا کہ تیرے سامنے کوئی سمجھنے والا نہیں ہوگا تیرے مقابلے میں. صبح اٹھے، درس میں آئے، پیچھے بیٹھتے تھے بالکل، ان کا ذہن کھل گیا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین کا مظاہرہ ہو رہا. پیچھے سے سوالات کرنے کیا کرتی انہوں نے شروع کر، سوال پہ سوال، سوال پہ ایسے سوال کہ استاد بھی پریشان. استاد پر آگے آ جائے، ان کو آگے بٹھا. سبق ختم ہونے کے بعد استاد سے کہنے لگے کہ حضرت آپ مجھے کچھ یاد کرنے کے لیے دیجیے. تو انہوں نے ایک کتاب دی، کہا کہ اس میں 1000 اشعار ہے، جتنا یاد ہو سکے. وہ سمجھتے تھے کہ غبی ذہن ہے، ہو سکتا ہے کہیں سے کچھ 2-4 سوال اس کے ذہن میں آ گئے. 1000 اشعار کی کتاب دی. دوسرے دن آئے، استاد کو پورے 1000 اشعار سنا. کتنے؟ 1000 اشعار. دوسرے دن وہی ایک بیٹھک میں استاد کو سنا دیا تفتہ. تو استاد نے رو دیا اور کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ تفتہ زانی کی محنت کو ہم سب نے دیکھا. پھر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. تو فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی واقعہ پیش آئے. اس کے بعد ایسا دماغ چلا ان کا کہ متکلمین اسلام میں ان کا شمار ہوتا ہے، علم فقہ کے ماہر، علم کلام کے ماہر، علم منطق کے ماہر جس سے ساری دنیا بھاگتی ہے، علم فلسفے کے ماہر، ہر فن مولا. تو ہمارے طلباء کے سامنے یہ چیزیں ہمیں بیٹھ جائیں تاکہ غبی ذہن، غیبی طالب علم ہے، وہ بھی ذہانت، وہ بھی محنت پر کیا ہو جائے، آمدہ ہو جائے. اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ تیرے سے کچھ بنے گا نہیں، اس کو آپ اس کو ابھارو آگے اور محنت کرو اور محنت کرو. ایک نہ ایک دن آپ کو یاد ہونا کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا. تو ذہانت کی 2 قسمیں ہیں. شیخ یحییٰ الغوثانی فرماتے ہیں ایک قسم تو اللہ کی طرف سے عطا و انعام ہے، اور دوسری قسم کسبی. اس لیے کہتے ہیں کہ ذہانت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ذکاء غزیری. کیا مطلب؟ فطری طور پر کسی انسان کو اللہ ذہانت دے دیتا ہے. اور ایک ہوتی ہے ذکاء کسبی. کیا مطلب؟ کہ انسان کو محنت کر کر، جدوجہد کر کر، اپنے ذہن کے اوپر زور ڈال کر اپنے اندر ذکاوت کو پیدا کرنا ہوتا ہے. تو وہ جتنی محنت کرتا ہے، جتنی جدوجہد کرتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے ذہن کو اتنا کیا کرتا ہے، چلا دیتا ہے. تو ذکاء فطری تو اللہ کی طرف سے ہے، قدرتی ہے، تو اس میں تو کوئی نہیں، یعنی اللہ جس کو اللہ نے جتنا مناسب سمجھا اتنی ذکاوت عطا فرمائی. لیکن ذکاء کسبی اختیاری ہے کہ آدمی جس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہے اس میں جتنی محنت کرتا ہے اللہ اس کے لیے اس کے اتنے دروازے کیا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں آج کی سائنس کیسے کیسے انکشافات. یعنی اگر پہلے دور کا کوئی آدمی ہمارے زمانے میں آ جائے اور اسے کہا جائے کہ ہندوستان میں بیٹھا ہوا آدمی امریکہ میں بیٹھے ہوئے آدمی سے بات کرتا ہے تو وہ کیا بولے گا؟ دماغ سٹیا گیا ہے، کیسے بات کرے گا؟ امریکہ ہزاروں کلومیٹر دور، 10,000 کلومیٹر، اور ہندوستان ایسے کیسے بات کرے گا؟ لیکن ہمارے لیے وہ چیز نارمل. وہ کہے گا کہ ہوائی جہاز ہے جس میں 1,000-1,500 آدمی بیٹھتے ہیں اور وہ انسانوں کو لے کر اڑتا ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کر انسان کو دوسرے ملک کیا کرتا ہے، پہنچا دیتا ہے. تو وہ کیا کہے گا؟ بیوقوف. لیکن ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ محنت کرنے والے نے اس فیلڈ میں محنت کیا تو اللہ نے اسے کامیابی عطا فرمائی. تو جب دنیا کے لیے انسان اگر محنت کرے تو اسے کامیابی مل سکتی ہے، تو جو اللہ اور آخرت کے لیے محنت کرے اسے کامیابی کیوں نہیں مل سکتی؟ اسے کامیابی ضرور مل سکتی. لہذا اس طرح سے ہمارے طالب علم کے ذہن کو موٹیویٹ کرنا، اس کی ذہن سازی کرنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے، بہت ضروری ہے.
تو اس لیے کہا کہ ذکاء کسبی اختیار کی، آدمی کو اپنی محنت سے ذکاء کسبی کی طرف طلبا کو راغب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز حرص، کیا مطلب کہ انسان میں علم کے طلب کا جذبہ اور شوق ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو وہ شوق کیسے ہمارے طلبا میں پیدا ہو؟ اس کے لیے ہمیں طلبا کے سامنے ہمارے سلف صالحین کے طلب علم کے زمانے میں محنت کے واقعات اور قصص بیان کرنے پڑے۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ کتاب ہے آداب المتعلمین اور آداب المعلمین، دونوں بہت اچھی ہیں۔ آداب المتعلمین جو ہے تو آداب المتعلمین میں آپ نے طلبا کے لیے تربیتی واقعات اور آداب بیان کیے ہیں، اور آداب المعلمین میں آپ نے معلم کے لیے کیا آداب ہے اس کو بیان کیا۔ بہت ضخیم کتابیں نہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں اردو میں، تو ہمارے طلبا کو اس میں سے تعلیم کر کر ہمیں سنانی چاہیے۔ ہم جب بالکل شروع میں حفظ شروع کیا تھا تو حافظ احمد کروڑیا ان کے پاس پڑھتے تھے، اس کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب گوئمہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ہم پڑھتے تھے۔ تو علم کا شوق پیدا کرنے میں ان کا بھی رول ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، جب وقفے کے بعد سب سبق کا پارہ سنا کر فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی کتاب ڈیسک میں سے نکالتے اور اس میں سے علماء اور سلف صالحین کے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں۔ یہ آج سے 32 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 31-32 سال پہلے وہ بتا، مجھے آج تک یاد ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک واقعہ جو ہم کو سنایا تھا، آج تک مجھے واقعہ یاد ہے۔ وہ واقعہ سنایا تھا انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جب ہجرت میں نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے حضرت ابوبکر نے غار کو صاف کیا، ایک جگہ پر سوراخ رہ گیا تو وہاں پر آپ نے اپنی انگلی رکھ دی تاکہ کوئی چیز نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائے۔ اس کے بعد اس میں سانپ تھا، اس نے آپ کو ڈس لیا تو کہا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے حسن خاتمہ کے نام سے کوئی کتاب تھی مولانا ایوب سورتی، شاید ابھی بھی وہ کتاب ہوگی، اس کے بعد میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے لیکن مجھے نام یاد ہے اس کا، مولانا یونس صاحب، ان کی کتاب ہے حسن خاتمہ۔ تو اس کتاب میں سے انہوں نے واقعہ سنایا تھا، اس میں لکھا کہ وہ جو سانپ نے ڈس لیا تھا وہ سانپ کیا تھا، تو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کے سامنے بیان کیا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کیے۔ تو آپ کے ایک حواری نے کہا کہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے ان کو، اس لیے کہ وہ پتہ نہیں کب آئیں گے اور انسان کی عمر اتنی لمبی ہوتی نہیں۔ تو اس نے وہ مزید ہو گیا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے مجھے دیکھنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ بھئی یہ ہمارا حواری ہے، مزید ہے، کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے تو زیارت کرنی ہے۔ تو کہا کہ ان کو کہو کہ بھئی اس کی زیارت کے لیے تو انسان کی شکل میں نہیں رہ سکتے ہو، سانپ کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ سانپ کی شکل میں دے دیا گیا اور پھر اسے پہنچا دیا گیا اس غار ثور میں پہنچا دیا، اور وہ وہاں پر آ کر 550 سال تک انتظار کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ حضرت ابوبکر نے جب انگلی رکھ دی وہاں پر تو اس نے ڈس لیا تاکہ ہٹائے اور وہ اللہ کے رسول کی زیارت کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکے، وہ زیارت کر سکے۔ تو یہ واقعہ ہم نے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ سے اس وقت سنا تھا۔ تو بچپن کی سنی ہوئی چیزیں انسان کیا ہوتی ہے، یاد رہتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے طلباء کے سامنے اس طرح کی چیزیں کیا کرنی چاہیے، بیان کرنی چاہیے۔ ابھی میں آپ کے پاس آنے سے پہلے حالانکہ میرے ذہن میں نہیں، لیکن جیسے ہی یہاں آیا تو مجھے فوراً یاد آیا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں طلباء کے سامنے بچپن میں اس کا ذہن بنتا ہے، جب ذہن بن رہا ہو اسی وقت یہ ساری چیزیں اس کے سامنے بیان کی جائے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ حرص، اس کے اندر علم کی طلب پیدا کرنا اور علم کی جستجو
اور علم کا شوق پیدا کرنا، اور علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے اس کے سامنے ہمارے سلف صالحین کے واقعات کو بیان کرنا۔ یہاں پر شیخ نے اپنے اس رسالے کے اندر میں لکھا ہے کہ ایک کتاب ہے الہمہ طریق الی القمہ للاستاذ الالمعی محمد حسن عقیل موسیٰ، انصح الشباب بقراءتها والاستفادة منها، کہ الہمہ طریق الی القمہ، کہ ہمت ہوگی تو آپ بلند مقام تک پہنچ جائیں گے۔ اس نام سے کتاب ہے محمد حسن عقیل موسیٰ کی۔ تو کہا کہ اس کتاب کے بارے میں طلبہ سے نصیحت کروں گا، نوجوانوں سے، کہ وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ یعنی آپ 1400 سالہ تاریخ میں مسلمانوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ شیخ اسماعیل القدینی، اس طرح کا ان کو نام ہے۔ میں نے ان کی کتاب دیکھی تھی مکہ مکرمہ کی کتب خانے میں۔ کتاب کا نام تھا علو الہمہ فی تاریخ الامہ، بلند ہمتی کے واقعات امت کی تاریخ میں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کتنی جلدوں میں، 10 جلدوں عربی میں، کتنی جلدوں میں؟ 10 جلدوں میں۔ اس کتاب میں انہوں نے کہا کہ علو الہمہ فی العبادہ، نماز پڑھنے میں ہمارے سلف صالحین کتنی بلند ہمت والے تھے، اور ان کے واقعات ہیں کہ بھائی کوئی 50 رکعت نماز پڑھتا تھا دن میں فرض اور سنتوں کے علاوہ، کوئی 100 رکعت نماز پڑھتا تھا، کوئی یہ پڑھتا تھا، وہ ایسے سارے واقعات ہیں۔ علو الہمہ فی الصوم، علو الہمہ فی طلب العلم۔ تو ہر باب میں جو سلف صالحین نے قربانیاں پیش کی، اس سے متعلق انہوں نے بہت ساری اچھی چیزیں اس میں کیا کی ہے، جمع کی ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ طلباء میں شوق کا پیدا ہونا، اس لیے کہ جب شوق پیدا ہوگا تو طالب علم خود بہت کیا کرے گا، محنت کرے گا۔ نمبر 3 جد و جہد، کیا مطلب کہ طالب علم کو محنت پر آمدہ کرنا، اس میں سستی ہے، غفلت ہے، تو وہ سستی اور غفلت کیسے دور ہو، اور اس میں علم کا شوق پیدا کرنے کے بعد اس میں کس طریقے سے وہ محنت کے لیے آمدہ ہو جائے۔ کہا اس کی محنت کرنا یہ بھی استاد کا کام ہے۔ زاد راہ، اس سے مقصود مال ہے جو تحصیل علم کے راستے میں کام آ سکے۔ اب ہمارے زمانے میں تو بہت آسان ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں تو آدمی کو اپنا وقت دینا پڑتا تھا، اپنا مال دینا پڑتا تھا، ہر طرح کی قربانیاں دینی پڑتی تھی۔ ہم نے طالب علمی کے زمانے میں مولانا شکیل سیتاپوری کی کتاب ہے گوہر علم اور جوہر سیرت، تو اس کتاب میں سے ایک تقریر یاد کی، تو اس تقریر کے اندر انہوں نے 2 واقعے بیان کیے کہ طلب علم کس طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا تھا بقی ابن مخلد کا، بہت بڑے محدث گزرے، امام احمد ابن حنبل کے تلامذہ میں سے تھے، اور دوسرا واقعہ بیان کیا تھا عبد الرحمن بن قاسم کا۔ تو اس میں لکھا کہ عبد الرحمن بن قاسم یہ مدینہ منورہ سے بہت دور کہیں ملک شام سے کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو عبد الرحمن بن قاسم سمع عبد الرحمن بن قاسم بأنه ظهر في المدينة رجل، کہ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ پیدا ہوئے امام مالک، ان کی شادی ہو گئی تھی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، ان کی بیوی حاملہ تھی، ان کو علم کا شوق جاگا، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے علم حاصل کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اشرفی کی ایک تھیلی لیا، اپنی بیوی کو دیا، کہا کہ دیکھو میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عبد الرحمن بن قاسم کے بارے میں بتاتا ہوں کیسے بڑے انسان بنے۔ تو عبد الرحمن بن قاسم نے کہا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں علم کے حصول کے لیے جا رہا ہوں، اب میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے میں کتنے سال کے بعد آؤں گا بھی یا نہیں، یہ بھی مجھے علم نہیں، زندہ آتا ہوں یا مردہ آتا ہوں یا میری موت کی خبر تجھے آتی ہے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں، میں جا رہا ہوں، یہ خرچ کرنا، جب یہ خرچ ختم ہو جائے تو تم عدت میں بیٹھ جانا اور کسی سے شادی کرنا ہو تو شادی کر لینا، بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد۔ وہ بیوی بھی ایسی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے لیے شرط کی بات ہوگی، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی کہ اگر آپ کا انتقال بھی ہو گیا تو کل قیامت کے دن میں طالب علم شہید کی بیوی بنا کر اٹھائی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے الوداع کیا اپنے شوہر کو نوجوان عمر میں۔ اب یہ آئے امام مالک کے پاس اور علم میں لگ گئے، حصول علم میں، اور اتنے امام مالک کے قریب ہو گئے کہ امام مالک کے سب سے 1 نمبر کے طالب علم بن گئے۔ تو ایک دن کیا ہوا، مدینہ میں ہاتھی آ گیا کہیں سے، تو لوگوں نے آواز لگائی الفیل الفیل،
تو امام مالک نے کہا کہ بھئی ریگستان میں کبھی ہاتھی وادی آتا نہیں ہے، زندگی میں کبھی موقع ملا نہ ملا، جاؤ ہاتھی دیکھ کر آؤ۔ تو سارے طلبہ ہاتھی دیکھنے کے لیے گئے، یہ بیٹھے رہے عبد الرحمن بن قاسم۔ تو امام مالک نے کہا کہ بھئی ہاتھی دیکھ کر آؤ آپ بھی۔ تو عبد الرحمن بن قاسم نے جواب دیا کہ میں نے اپنا وطن، اپنی بیوی اور اپنے بچے سب کچھ ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں چھوڑا ہے، میرے علم حاصل کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا، مجھے کوئی ہاتھی واتی نہیں دیکھنا ہے، مالی ولی الفیل، مجھے ہاتھی سے کیا مطلب۔ تو امام مالک نے کہا کہ یہ سچا طالب علم۔ پھر انہوں نے خود دعائیں دی ان کو۔ اس کے بعد کیا ہوا، تقریباً 17-18 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 17 سے 18 سال۔ تو امام مالک کا درس چل رہا ہے اور ظہر شاب، ایک نوجوان آیا مسجد نبوی کے دروازے پر، اور مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہنے لگا من منکم عبد الرحمن بن القاسم، کہ تم میں سے عبد الرحمن بن قاسم کون ہے؟ تو لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے، لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہ عبد الرحمن بن قاسم۔ تو کہا کہ وہ نوجوان کو لوگوں نے راستہ دیا، تو نوجوان آیا اور اس نے آ کر ان کے کان میں کچھ کہا، اور انہوں نے اس کو کچھ جواب دیا، اور پھر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، مگر ان سے رہا نہیں گیا، اور عبد الرحمن بن قاسم کے آنکھوں سے آنسو جاری۔ تو امام مالک نے کہا کہ عبد الرحمن هل حدث معك شيء، کوئی واقعہ پیش آیا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، نوجوان کیا خبر لے کر ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ایسا کوئی بات نہیں۔ امام مالک نے اصرار کیا کہ نہیں، جب تک کہ آپ بتائیں گے نہیں وہاں تک کہ ہم آگے چلیں گے نہیں۔ تو جب بہت ضد کی امام مالک نے، تو عبد الرحمن بن قاسم نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے جس کو میں پیٹ میں چھوڑ کر آیا تھا، اس کی ماں نے میری ملاقات کے لیے میرے پاس بھیجا ہے کہ تیرا باپ امام مالک کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، اگر تجھے ملنا ہے تو جا کر اس سے مل لے، لیکن سبق چل رہا ہے تو میں نے اس سے ایسا کہا کہ سبق کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ امام مالک بھی رونے لگے اور پوری مجلس رونے لگی۔ یہ طلب علم کے لیے ایسی قربانیاں، اسی لیے شیخ عبد الفتاح ابو بدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کتابیں اور علم اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچائے، اس کے لیے عبد الرحمن بن قاسم جیسے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ پھر عبد الرحمن بن قاسم کا مرتبہ کیا ہوا، امام ابو یوسف کا جو مقام ہے احناف کے یہاں پر، عبد الرحمن بن قاسم کا وہی مقام ہے مالکیہ کے، یعنی امام فقہ مالکی کے دوسرے نمبر کے امام مانے جاتے ہیں۔ یہ کب حاصل ہوا؟ جب اتنی قربانیاں دی جب۔ اسی طریقے سے بقی بن المخلد کا واقعہ ان سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے۔ بقی بن المخلد کے بارے میں ایک چھوٹے سے جملے میں بیان کیا جاتا ہے کہ خرج من اندلس، وہ اندلس کے رہنے والے تھے، اندلس سے بغداد آئے تھے، وما نبت على وجهه شعر، اس وقت اپنے گھر سے نکلے جب ان کے چہرے پر داڑھی کا کوئی بال اگا نہیں تھا، ورجع الى الاندلس، اور وہ علم حاصل کر کر جب اندلس واپس ہوئے، وقد ابيضت لحيته، ان کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، ان کی داڑھی کیا ہو چکی تھی؟ سفید ہو چکی۔ تو فرماتے ہیں ہمارے محدثی نے لکھا ہے کہ انہوں نے 45 سال علم حاصل کیا۔ کتنے سال علم حاصل کیا تھا؟ 45 سال۔ وہ علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سنا کہ بغداد میں بہت بڑے محدث ہیں امام احمد بن حنبل، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے وہ اونٹ پر نکلے، ان کے ساتھ کچھ کتابیں تھی، اپنا کچھ سامان تھا، چلتے رہے، ایک صحرا میں ایسے پہنچے کہ اونٹ پیاس اور بھوک سے مر گئے، تو سامان کو اپنے اوپر لاد دیا، اس کو لے کر چلتے رہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تو درختوں کے پتے چبائے، پھر چلتے رہے، ایسی حالت آئی کہ راستے میں کئی مرتبہ خون کا پیشاب ہوا۔ کس کا پیشاب ہوا؟ ان کو خون کا۔ لیکن ان تمام تکلیفوں کو برداشت کر کر کئی سالوں کا سفر کر کر کہاں پہنچے؟ وہ بغداد پہنچے، اور جب بغداد پہنچے تو پتہ چلا کہ خلیفہ اور امام احمد بن حنبل کے درمیان مسئلہ خلق قرآن میں اختلاف ہے، اور امام احمد بن حنبل پر سبق پڑھانے پر بین لگا ہوا ہے۔ تو وقی ابن مخلد فرماتے ہیں کہ میری تو ایسی حالت ہو گئی کہ میں اتنی مشقت اٹھا کر آیا، میں نے کہا کہ میں تو یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں حاصل۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ کوئی سبیل ہے؟ وقی ابن مخلد نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کرنے، کہا کہ ان کو صرف فقیر کو ملنے کی اجازت ہے اور کوئی ان سے نہیں مل سکتا ہے، بھیک مانگنے والا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیروں کا لباس اختیار کیا، بھیک مانگنے والا، ہاتھ میں کٹورا لیا
اور اللہ کے نام پہ جو ایسا کرتے ہوئے اس زمانے میں جو بھی کچھ ہوا وہ بھیک مانگتے ہوئے امام احمد بن حنبل کے پہلے سے 2 مکان میں گئے. پولیس کا پورا پہرا لگا ہوا تھا وہاں پر. جب امام احمد بن حنبل ان کو کچھ دینے کے لیے آئے تو انہوں نے کان میں کہا کہ میں اندلس سے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, میں بھکاری نہیں ہوں, میں علم کا بھکاری ہوں. تو میں روزانہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جایا کروں گا, آپ 2-4 حدیثیں مجھے سنا دینا, میں ان حدیثوں کو یاد کیا کروں گا. تو فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ اس طریقے سے بھیک مانگنے والے کی شکل میں آتے تھے, ان سے حدیث سیکھتے تھے. فرماتے ہیں 13 سال تک اس طرح سے انہوں نے علم حاصل کیا. کتنے سال تک؟ 13 سال. اولئک آبائی فجئنی بمثلہ, یہ تھے ہمارے آبا اجداد. اس کے بعد جب وہ چھوٹ کر آئے تو بڑی قدر بھی ان کو کہ یہ ہے طالب علم. وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی حقیقی طالب علم کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے فلینظر الی بقی بن مخلد, تو بقی بن مخلد کو دیکھے کہ ایسا طالب علم ہوتا ہے. فرماتے ایک مرتبہ بقی بن مخلد, وہ جب تک کہ سبق میں آتے نہیں تھے درس شروع نہیں ہوتا تھا, وہ بقی بن مخلد نہیں آئے. تو لوگوں نے پوچھا امام صاحب نے, امام احمد بن حنبل, این بقی بن مخلد, کہاں بقی بن مخلد؟ تو کہا کہ بھائی وہ بہت زیادہ بیمار ہے, لہٰذا وہ جہاں پر اپنے سرائے میں ٹھہرے وہاں پر ہے. تو کہا کہ آج سبق نہیں ہوگا, چلو سب جا کر ان کی عیادت کرتے ہیں. تو کہا کہ پورا حلقہ اٹھ کر آیا تو پورا بغداد حیران کہ کون آدمی بیمار ہوا جس کی عیادت کے لیے خود استاد اپنے سارے طلباء کے ساتھ کیا ہو گیا آگے. تو پتا چلا کہ بقی ابن مخلد. تو اس لیے لیکن حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں آپ کو بقی ابن مخلد کا نام نہیں ملے گا. تو اس لیے جد و جہد ہمارے طلباء کے سامنے اس طرح کے واقعات ہمیں کیا کرنے چاہیے, بیان کرنے چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم طلباء تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تو ساری قربانیاں دی, کھانا بھی ان کا, رہنا بھی ان کا, سب کچھ ان کا ہوتا تھا. صرف علم حاصل کرنے کے لیے استاد کے پاس جاتے تھے, اور یہاں پر تو آپ کے پاس ساری چیزیں مہیا. صحبت استاد, پابندی سے استاد کے ساتھ جڑے رہے اور اسباق میں حاضری دینے کا نام ہے صحبت, کہ مکمل طور پر استاد کبھی سبق میں ناغہ نہ کرے. اسی لیے لکھا ہے علماء نے کہ اگر بلا ضرورت کے آدمی ایک دن ناغہ کرتا ہے تو 40 دن کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. 40 دن تک کہ اس کو برکت ملتی نہیں ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے طول طویل مدت, لمبے مدت تک. میں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو 2, 4, 5 سال 10 سال بھی کیا ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں, کھپا دی علم کے حصول میں. تو یہ ہوئی وہ چیزیں کہ طلب علم کے لیے ان کے 6 چیزوں کو طلباء کے سامنے بیان کرنا ضروری. حفظ قرآن کے عمومی قواعد اور بنیادی ضوابط. اب یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ حفظ قرآن کے لیے عمومی قواعد کیا ہے, کہ ان قواعد کی رعایت کرنے کی صورت میں طالب علم کامیابی کے ساتھ حفظ قرآن کر سکتا ہے. سب سے پہلا قاعدہ بیان کیا, اخلاص. آپ کے علمی سفر میں کامیابی اور توفیق کا راز اخلاص نیت ہے. حق تعالیٰ کی طرف سے سچی توجہ اور رضا الہی کی طلب ہے. ارشاد باری ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. آپ کہہ دیجیے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے طلباء کے سامنے یہ بیان کرنا چاہیے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے, کہ بھئی ہم حفظ کیوں کر رہے ہیں, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا جوئی کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے. جب یہ نیت ہوگی انما الاعمال بالنیات, تو آگے کی ساری منزلیں کیا ہو جائے گی, آسان ہوگی. لیکن نیت ہی نہیں. اب ہمارے پاس طالب علم آتا ہے, شروع پڑ جاتا ہے, اس کو نیت کیا ہوتی ہے اس کا بھی علم نہیں. اچھا ہمارے استاد کیا سمجھتے ہیں, ابھی اس کو کیا نیت سمجھانے کا. ارے بھائی نیت سمجھانے میں کون سی بڑی مصیبت. ارادۃ القلب, نیت کس کو کہتے ہیں, قلب کا کسی چیز کا ارادہ کرنا, دل سے کسی چیز کے بارے میں آدمی کا چاہنا کہ بھائی یہ کام اس لیے کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ استاد یہ کہے کہ بھائی آپ اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ بھائی یہ حفظ میں کیوں کر رہا ہوں, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے یہ جو قواعد بیان کیے گئے ہیں یہ تقریباً القاعدۃ التاسعۃ عشر, یہ 19 قواعد ہیں.
جس میں سے پہلا ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور بقیہ 18 انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے. تو اس طرح سے ہم اپنے طلباء کے اوپر محنت کر کر کس طریقے سے طلباء کو کامیابی کے ساتھ آگے لے جا سکتے ہیں، اسی سلسلے کی یہ کڑی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.